ابھی آپ کے سامنے یہ بات عرض کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی وحدانیت، اپنی الوہیت سے کس قدر محبت ہے کہ جہاں کہیں اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے انعامات کا تذکرہ فرماتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ایک پیغام بھی دیتے ہیں کہ عبادت کے لائق میں ہوں۔ یعنی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کی اور کمالات کی چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس دوران اللہ تعالیٰ اپنی معبودیت کو اندر ذکر کر دیتے ہیں کہ معبود میں ہی ہوں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کے معاملے میں اور اپنی معبودیت کے معاملے میں بہت زیادہ حساس ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی گناہ ہیں صرف ایک گناہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ میں اس کو معاف کبھی بھی نہیں کروں گا، اور وہ گناہ کون سا ہے؟ شرک۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اگر وہ اس شرک کے اوپر مر گیا، اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جو بندہ شرک کرتے کرتے مر گیا اور اس نے توبہ نہ کی، اللہ نے ایسے آدمی کے اوپر جنت حرام کر دی ہے۔ تو اسی تناظر میں میں کچھ قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی رکھوں گا کہ جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کی عادت کا بھی پتہ چل جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کا بھی پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی بات کی جائے تو یہ بات میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے بتا دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بڑے معجزات ہیں، ان میں جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید ہمارے نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے جو آج تک بلکہ قیامت تک موجود رہے گا۔ باقی جتنے معجزات ہیں ابھی ہم ان کو دکھا نہیں سکتے، لیکن یہ بڑا بھی ہے اور ایسا بھی ہے کہ دکھا سکتے ہیں کہ یہ ہے معجزہ، اس کو دیکھ لو۔ اب کتنا بڑا معجزہ ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب نبی علیہ السلام کے اس معجزے کا اور قرآن مجید کے نازل ہونے کا تذکرہ فرمایا تو نبی علیہ السلام کا جو تعارف اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر کیا تو اس انداز میں ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جس کے اوپر قرآن نازل کیا ہے نا، وہ تو میری عبادت کرتا ہے، وہ میری عبادت کرتا ہے، وہ میرا بندہ ہے۔ اگرچہ اس کا یہ بہت بڑا منصب میں نے اس کو دیا، اس کو میں نے یہ بہت بڑا اعزاز دیا کہ میں نے قرآن مجید اس کے اوپر نازل کر دیا، بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن عبادت اس کی نہیں کی جائے گی، عبادت صرف میری کی جائے گی۔ قرآن مجید کی سورۃ الفرقان ہے، اس کا آغاز ہی اسی سے ہوتا ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے قرآن اپنے بندے پر نازل کیا، اپنے بندے پر، علی عبدہ، اپنے بندے پر۔ وہ بندہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام۔ علی عبد نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، اپنے بندہ خاص پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ سارے جہان کو ڈرائے، سارے جہان کو باخبر کرے، سارے جہان کو اللہ کا پیغام سنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنے بندے خاص پہ نازل کیا۔ تو اب دیکھیں قرآن مجید کے نزول کا ذکر ہو رہا ہے، سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ اس کے نزول کا ذکر کر رہے ہیں اور وہ نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔
تو نبی علیہ السلام کی صفات میں سے اللہ تعالیٰ نے عبدیت کا انتخاب فرمایا، عبد ہونا، کہ یہ میرا بندہ خاص ہے، یہ اس کا تعلق میرے ساتھ بہت زیادہ ہے، یہ میری عبادت کرتا ہے، یہ عابد ہے، میں اس کا معبود ہوں۔ تو اتنے بڑے کمالات سے تم نے یہ نہیں سمجھ لینا کہ معبود یہ ہے، معبود وہ ہے جس نے قرآن نازل کیا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہی وہ ذات ہے کہ زمین و آسمان کی بات، زمین و آسمان میں اس کی بادشاہت ہے۔ ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، نہ اس کا کوئی شریک ہے اس کی بادشاہت میں۔ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور اس نے بڑے خوبصورت طریقے سے ہر چیز کو پیدا فرمایا ہے۔ اس جیسا اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس جیسی تقدیر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس نے اس کو زندہ رہنے کا بھی طریقہ سکھایا ہے، بچے کو بھی سکھایا ہے، چاہے وہ بچہ انسانوں میں سے ہو، چاہے وہ بچہ جانوروں کا ہو، ہر ایک کو پتہ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ لگتا ہے، اسی سے وہ اپنی غذائیت حاصل کرتا ہے۔ تو یہ بچے کو کس نے سکھایا ہوتا ہے؟ اللہ نے سکھایا ہوتا ہے۔ تو فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کا ذکر کیا اور نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا، تو نبی علیہ السلام کو اس میں کیا کہا گیا؟ عبد، عبد کہا گیا۔ واقعہ بہت بڑا، معجزہ بہت بڑا، لیکن نبی علیہ السلام کا جو تذکرہ کیا گیا وہ عبد کے ساتھ، عابد یہ ہے، معبود اللہ ہے۔